السلام علیکم میری پیاری ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول شارٹ سرکٹ قسط نمبر 22۔ سلطان کو تھوڑا دور آنے کے بعد احساس ہوا کہ اس کے ساتھ نیلم موجود نہیں ہے۔ وہ تو ان راستوں سے واقف بھی نہ تھی۔ اسے پریشانی نے آ گھیرا، لیکن جتنے میں وہ واپس اس جگہ آیا اتنے میں نیلم کے ارد گرد 4 لڑکے کھڑے تھے۔ چاروں حلیے سے بتا رہے تھے کہ وہ برگر بچے ہیں، وہی برگر بچے جو اسکولوں میں کرنے تو او لیول اے لیول جاتے ہیں، لیکن ہیروئن اور کوکین کے نشے کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ نیلم درمیان میں سیدھی کھڑی تھی اور چاروں اسے بہت محویت سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان دوڑتا ہوا اس تک آیا اور ایک لڑکے کو دھکیل کر بولا، دور ہٹو اس سے۔ کیوں دور ہٹیں برو، لیٹ اس ٹو ٹیسٹ ہر۔ ایک لڑکا اپنے گلے میں سونے کی موٹی چین گھماتا ہوا بولا۔ نیلم بے سود کھڑی تھی۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، تم مجھے نہیں جانتے، سلطان بآواز غرایا۔ بکواس بند کرو، نیلم دھاڑی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کتنے پیسوں میں بلایا ہے اس نے تمہیں؟ نیلم اسی لڑکے سے مخاطب ہوئی جو اسے چکھنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ اس غیر متوقع سوال پر وہ چاروں آدمی نیلم کو اچنبھے سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ سلطان نے بولا۔ مطلب صاف ہے سلطان لاشاری، تمہیں ہیرو بننے کا بہت شوق ہے نا، تم نے بلایا ہے انہیں تاکہ یہ مجھے چھیڑیں اور تم ہیرو گیری جھاڑو۔ پاگل ہو کیا؟ میں پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ اپنی ڈیٹ کا خود کیوں ستیہ ناش کروں گا؟ وہ بھی چیخ ہی اٹھا تھا۔ ہاں، اس نے نہیں بلایا ہمیں، اسی لڑکے نے بھی تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ لیکن نیلم ایک بار جس چیز کے لیے رائے قائم کر لے تو مشکل ہی ہے کہ وہ بدل سکے۔ امیر لوگ تو ویسے بھی اس کی دانست میں بے ضمیر اور بے حیا ہوتے ہیں۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی۔ اس نے سلطان کو دھکیل کر اپنی ساڑی کا پلو کمر سے گھما کر ایک جانب کو اڑس لیا۔ ہیل والی چپل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب بولو، کس کا منہ خراب ہو رہا ہے؟ کون پہلے چکھنا چاہے گا؟ یہ کہتے ہی اس نے سینڈل کی ہیل پورے دم سے اس لڑکے کے منہ پر ماری اور 2-3 دفعہ ماری۔ اب تم تینوں بتاؤ، کہتے اس نے ایک دھپ باقیوں کو بھی لگائی۔ لیکن یہ وہ کہاں دیکھ رہے تھے، ان کا دھیان نیلم کی جانب نہیں تھا۔ جو نیلم نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو پیچھے کیا دیکھتی ہے؟ سلطان موبائل تھامے ان کی ویڈیو اتار رہا تھا۔ نیلم کے تلووں سے لگی اور سر پر بجھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان نے چاروں کی تصویریں کیوں لی۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ اب ان تصویروں کے بلبوتے پر ان لڑکوں کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ چاہے وہ اپنی وردی میں نہیں تھا، لیکن تھا تو اسسٹنٹ کمشنر۔ سلطان، تم تصویریں بنا رہے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے؟ تمہاری بیوی لڑکوں کو پیٹ رہی ہے اور تم؟ وہ سلطان کے سر ہوئی تو وہ چاروں باغ کھڑے ہوئے۔ سمجھ گئے تھے کہ ویڈیو کا مطلب ہے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ وہ لوگ بغیر ڈنر کے ہی گھر کے لیے نکلے۔ سلطان نے وہ ویڈیو اس میسج کے ساتھ ادارے کو فارورڈ کر دی، چیز دیم۔ البتہ ان کی رات، ڈنر، ڈیٹ سب برباد ہو چکا تھا۔ وہ بہت غصے میں منہ بنائے بیٹھی تھی۔ مجھے گود میں اٹھاؤ، نیلم کی فرمائش پر سلطان کی آنکھیں کھلی۔ وہ لوگ ابھی گھر پہنچے تھے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے نیلم مسلسل من من کر رہی تھی، لیکن ایک دم ہی اس کے سامنے آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وہ سمجھا ہی نہیں۔ اٹھا جلدی، ادھر ادھر مت دیکھ، اٹھا لے۔ نیلم نے آنکھیں حد درجہ بڑی کی ہوئی تھی۔ سلطان نے ہلکے سے بولا، اچھا، اوئے آٹے کی بوری کی طرح مت اٹھانا، ہیروز کی طرح اٹھاؤ۔ سلطان نے ایک ہاتھ اس کے بازو کے گرد حمائل کیا اور دوسرا کمر سے نیچے، اور اسے کسی ہلکی پھلکی شے کی طرح اٹھا لیا۔ نیلم فل ادائیں دکھا رہی تھی اور ہنس ہنس کر شرما بھی رہی تھی۔ اس نے بھی سلطان کے شانوں کے گرد پورے بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ یہ دھوکہ ہے، اس بات پر مہر سپت ہوئی جب نیلم نے مسکراتے شرماتے بولا، اگر مجھے گرایا تو کمرے میں لے جا کر سر پھاڑ دوں گی۔ سلطان کی نظر ایسے ہی اوپر اٹھی تو اسے سمجھ آ گیا۔ اوبر ارما اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھ کر جل رہی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں لان اور راہداری کو عبور کر کے اندر داخل ہوئے، ہال میں دادا بیٹھے تھے۔
انتہائی شرمناک حالت میں پوتا اور بہو کو دیکھ کر دادا نے چشمہ اتار کر میگزین منہ کے سامنے کر لیا۔ نیلم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ پھدک کر اس کی گود سے اتری اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دادا، وہ سلطان کو بھی شرم آئی تھی۔ وہ دادا کے پاس آیا۔ "اٹس اوکے بوائے، بٹ بی اویئر آف دا آڈینس ینگ مین"، دادا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ایک زمانے میں کھلاڑی رہ چکے تھے۔ سلطان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ "ریگز، مجھے تمہاری اسپیشل خدمات کی ضرورت ہے"۔ ارما نے کسی کو کال لگائی تھی۔ "کیا ہوا ڈیئر، مجھ غریب کو کیسے یاد کر لیا"؟ "ایک کام کروانا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ بے عزتی کا بدلہ لینا ہے اور اس کا پتہ صاف کرانا ہے"۔ فون کے اسپیکر سے ایک مسحور کن قہقہا بلند ہوا۔ "یار، ایسا کون ہے دنیا میں جو تمہاری ڈرٹی ٹرک سے بچ گیا ہے"۔ ارما بھی مسکرائی۔ "ہے ایک حسینہ، سوچ رہی ہوں تمہیں ہی ڈرٹی ٹرک کی طرح مزے لینے کے لیے اس کے سامنے کر دوں"۔ انتہائی فحش جملوں کا مزید تبادلہ ہوا۔ اس آدمی نے ارما کو کیا ہی منع کرنا تھا، اس نے حامی بھر لی۔ کال کٹ چکی تھی۔ اب وہ بند فون کی اسکرین کو دیکھتے کہہ رہی تھی، "ہائے نیلم، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ارما سے بھیڑنے کا کیا نقصان ہے"۔ "میرا تو دل کر رہا ہے کہ ارما بھابھی کو کمرے میں بلا لوں"، سلطان نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ نیلم ساڑی بدل کر ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ رات کے آرام دہ لباس میں بھی دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ "کیوں، اس چڑیل کا کیا کام ہے یہاں"؟ نیلم بھڑکی۔ "وہ اسی لیے کہ ان کی موجودگی میں ہی آپ ذرا رومانٹک ہو جاتی ہیں، دکھاوے کا ہی صحیح"۔ نیلم نے الٹی جیسا منہ بنایا تھا۔ "دادا جی نے کچھ کہا تو نہیں"؟ نیلم نے پوچھ ہی لیا۔ "ہاں نا، کہا نا کچھ"۔ "کیا کہا"؟ "کہہ رہے تھے کیپ اٹ اپ پوتے، کیپ اٹ اپ"۔ سلطان نے دونوں انگوٹھے ہوا میں بلند کیے۔ نیلم نے یہ کہتے ہوئے کمبل تان لیا۔ "ہاں، یہی امید تھی، تمہارے دادا جو ٹھہرے"۔ نیلم جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ صبح ہی اس کی ایرم بیگم سے بات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر بہت مثبت جواب دیا تھا۔ اب بس جلد از جلد ان کا آپریشن ہوتا اور پھر میڈیسن، کیمو اور ریڈیشن سے ان کا کینسر مکمل طور پہ ختم ہو سکتا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور شکر کے سجدے کر رہی تھی۔ "یا اللہ، سلطان کو ہمیشہ سلامت رکھنا، انہیں بہت اجر دینا۔ یا میرے اللہ، سلطان کو مرنے کے بعد جنت دینا"۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کب اس کی آواز بلند ہوئی اور عین آخری دعا کے وقت وہ اندر آیا۔ "یار نیلم، تم نے تو میرا جنت کا ٹکٹ مانگنا شروع کر دیا یار"۔ وہ ہنس رہا تھا۔ نیلم نے اسے دیکھا تو آنسو پوچھے اور جائے نماز سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی۔ پھر اس نے خوشی خوشی ساری روادات اسے سنائی۔ "اللہ کا شکر ہے، واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے سن کر"۔ سلطان بھی دل سے شکر ادا کر رہا تھا۔ نیلم کہہ کر پلٹنے لگی۔ "یار، اس خوشی کے موقع پر کچھ میٹھا تو بنتا ہے نا"۔ سلطان نے بھرپور ذوق انداز میں بولا تھا۔ لیکن نیلم نے نہ سمجھنا تھا نہ ہی سمجھی۔ "ہاں ہاں، کیوں نہیں، 2 لیٹر چاکلیٹ آئس کریم منگواؤ، مل کر منڈیں گے"۔ وہ بول کر جانے لگی تو سلطان نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ "پر مجھے تو اسٹرابیری پسند ہے"، وہ اس کے ہونٹوں پر فوکس کیے ہوئے بولا تھا۔ "ہاں تو اسٹرابیری بھی منگوا لو، حسین صاحب کی جائیداد کا مل کر کباڑہ کریں گے دونوں"۔ وہ بالکل نہیں سمجھی تھی۔ پھر پلٹ کر جانے لگی۔ "یار، مجھے کس چاہیے"۔ سلطان کو غصہ آ گیا۔ وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ "کیا چاہیے"؟ نیلم بولی۔ "کس"۔ سلطان نے بچوں جیسا منہ بنایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب بولے گی، "سٹھیا گئے ہو، پاگل ہو، بلا بلا بلا"۔ لیکن پھر نیلم پھرتی سے اس کے پاس آئی اور سلطان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے گال پر پیار کر کے
ہنستی ہوئی چلی گئی۔ خوش ہو جاؤ ہیرو اور آئس کریم منگواؤ۔ سلطان کو بس یہی سنائی دیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیران سا کھڑا تھا۔ اس کے ابا جس دن مکمل ٹھیک ہو گئے اس دن اس رات تو میری عید ہو جائے گی۔ اب تو میں بھی ان کی صحت کی دعائیں کیا کروں گا مصلی بچھا کے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ تھوڑی سی ویڈیو اور آڈیو کے اندر گلچ ہے، ویڈیو پیچھے چل رہی ہے، آڈیو آگے چل رہی ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا۔ اللہ حافظ۔